بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں نکاح کے موضوع پہ۔ ہمارا معاشرہ جو ہے اس طرف متوجہ ہو رہا ہے کہ لوگ بغیر نکاح کے اور لیٹ شادی کی جانب متوجہ ہو رہے ہیں، حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تمہارا بچہ یا بچی جوان ہو جائیں تو ان کے نکاح میں دیر نہ کرو۔ سورہ مبارکہ نبا کی آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ اور پھر سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَانْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ تم نکاح کرو نیک بندوں کا، اور تم میں سے جو کنوارے ہوں ان کا نکاح کر دو، اس ڈر سے نکاح سے لوگ نہ بھاگیں کہ جی بچے کی جاب نہیں لگی، ابھی کوئی کاروبار نہیں کرتا۔ لہٰذا اللہ رزق کا رازق ہے، گناہ کا راستہ روکنا چاہیے، نکاح کو آسان بنانا چاہیے۔ اور امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے۔ مولا فرماتے قال امیر المومنین من تزوج فقد احرز نصف دینہ فلیتق اللہ فی نصف الآخر، جو نکاح کر لیتا ہے وہ اپنے آدھے دین کو بچا لیتا ہے۔ آج معاشرتی بگاڑ کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے، گناہ آسان ہے، جس کی وجہ سے ہمارا نوجوان بگاڑ کی جانب متوجہ ہے۔ اور ایک اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نکاح کو آسان بنائیں۔ اور مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے، چونکہ ہم ایک محفل نکاح میں آئے بیٹھے ہیں۔ مولا فرماتے کہ 4 ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ رب العزت دعا کو رد ہی نہیں کرتا، وہاں مانگی جانے والی دعا لازماً قبول ہوتی ہے۔ 4 اوقات ہیں۔ پہلا وقت یہ ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو اور بارش ہوتے ہوئے سورہ مبارکہ فاتر پڑھی جائے، اس کے بعد دعا مانگی جائے، اللہ رب العزت رد نہیں فرماتا۔ دوسرا موقع آذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا۔ تیسرا موقع امام علی مقام علیہ السلام کا ذکر مصائب کرنے کے بعد۔ اور جو چوتھا موقع ہے وہ نکاح کا موقع۔ نکاح کے موقع پر جو دعا مانگی جائے اللہ رب العزت اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت کے سچے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کے موقع پر تمہاری 3 دعائیں رب العزت لازماً قبول فرماتا ہے۔ تو میری آج کے اس پیغام کا عنوان یہی ہے کہ ہمیں ہمارے معاشرے میں ہمارے بزرگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جوانوں کے لیے نکاح کو آسان بنائیں، جس حد تک آسان ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ نکاح اللہ کو، اس کے رسول کو اور محمد و آل محمد کو زیادہ محبوب ہے جس میں حق المہر کم سے کم ہو۔ پروردگار ہمیں عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔